السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 40ویں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس نشست میں سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا۔ سورۃ العنکبوت مکیہ۔ وجہ تسمیہ: عنکبوت کے معنی ہے مکڑی۔ اس سورہ میں غیر اللہ کو ولی و کارساز بنانے کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، اسی طرح غیر اللہ کا سہارا بھی بالکل ہی کمزور بنیاد پر لیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے سورہ کا نام العنکبوت رکھا گیا۔ زمانِ نزول: یہ سورہ مکی ہے اور ہجرت حبشہ کے کچھ ہی عرصہ بعد نازل ہوئی ہے۔ مرکزی مضمون: اہل ایمان کو صبر و شکیبائی کی تعلیم دی گئی ہے اور استقامت و ثبات قدمی کا درس دیا گیا ہے۔ تعداد آیات: اس سورہ میں 69 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 2 سے 9 میں ایمان کا لازمی نتیجہ امتحان و آزمائش ہے، جس کا مقصد ایمان میں کھرا کھوٹا ثابت کرنا ہے۔ یاد رہے کہ ظالم اللہ کے قبضۂ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اہل ایمان کو ستانے کے جرم میں گرفتار عذاب ضرور ہوں گے۔ اہل ایمان اللہ سے ملاقات کی تمنا لیے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کے تیار ہوتا ہے۔ اس کی قد و کاوش ضرور اسے نفع بخشے گی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سارے جہان والوں سے بالکل ہی بے نیاز ہے۔ ایمان و عمل صالح کی وجہ سے ان کی خطائیں بخش دی جائیں گی اور بہترین بدلہ عطا کیا جائے گا۔ مربی مجازی والدین حسن سلوک کے مستحق ہیں، لیکن ان کی مشرکانہ اور خلاف شرع باتیں ناقابل قبول ہیں۔ البتہ دستور شرع کے مطابق دنیاوی معاملات میں ان کی تابعداری ضرور کی جائے گی، ورنہ اللہ کی طرف تو لوٹ کر جانا ہی ہے، حساب لیا جائے گا۔ البتہ ایمان و عمل صالح سے آراستہ افراد نیک لوگوں کی جماعت میں شامل ہو کر جنت کی پربہار اور پرلطف زندگی سے بہرور ہوں گے۔ آیت نمبر 10 سے 13 میں منافقین کے حال زار کا تذکرہ ہے کہ جب ان کی آزمائش ہوتی ہے تو گھبرا کر صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مدد آتی ہے تو مفت کا کریڈٹ حاصل کرنے کے لیے اہل ایمان کی جماعت میں شامل ہونے کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ مومن و منافق کو اللہ بخوبی جانتا ہے۔ کافروں کی ڈھٹائی کا اندازہ لگایا جائے کہ کافر اہل ایمان سے کہتے پھرتے ہیں کہ تم ہماری پیروی کرو، ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں کر سکیں گے کیونکہ یہ جھوٹے ہیں، لیکن ایسا ضرور ہوگا، یہ اپنے گناہ کا بوجھ تو اٹھائیں گے ہی، جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا تھا ان کے گناہوں کا بار بھی ان پر لاد دیا جائے گا۔ آیت نمبر 14 سے 15 میں نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت و تبلیغ فرمائی، لیکن قوم نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر طوفان نوح کے ذریعے ان کے نام و نشان مٹا دیے گئے۔ نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو کشتی نوح میں محفوظ رکھا گیا، اور کشتی نوح اور واقعہ عذاب قوم نوح رہتی دنیا تک کے لیے عبرت و نصیحت کی ایک زبردست یادگار بن گیا۔ آیت نمبر 16-17 میں ابراہیم علیہ السلام کی مختصر سرگزشت سنائی گئی ہے۔ خود ساختہ معبودوں کی بے اختیاری کا تذکرہ ہے۔ رزق کے سارے وسائل اللہ کے قبض قدرت میں ہے، اس لیے اسی سے سوال کیا جائے اور عبادت و شکر کے لائق اسی کو مانا جائے۔ آیت نمبر 18 سے 23 میں اہل مکہ کو تنبیہ کی گئی کہ تکذیب صرف تمہارا ہی شیوا نہیں ہے، بلکہ تم سے پیشتر لوگ بھی اسی قماش کے تھے۔ حالانکہ ہر دور میں رسول کا کام محض دعوت و تبلیغ کرنا ہی رہا ہے۔ اگر انسان اپنی تخلیق پر غور کرے تو اسے اپنے خالق کی معرفت حاصل ہو جائے گی، ورنہ روئے زمین میں سیر و سیاحت کر کے معائنہ کیا جائے، بالیقین قدرت الہی کا پتہ چل جائے گا، اور مختار کل ہے جسے چاہے عذاب میں مبتلا کر دے،
اور جسے چاہے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عنایت فرما دے۔ اگر وہ پکڑنے پر آئے تو کوئی ان کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ کفار تو رحمت الہی سے مایوس ہو ہی چکے ہیں۔ آیت نمبر 24 سے 27 میں قوم ابراہیم کی ضد و ہٹ دھرمی کا ذکر ہے۔ دعوت خلیلی کے قبول کرنے کے بجائے انہیں قتل کرنے اور جلانے کی سازش کرنے لگے، مگر اللہ نے نار نمرود سے انہیں محفوظ رکھ کر اہل ایمان کے لیے سامان تسلی فراہم کر دیا۔ آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر لوط علیہ السلام نے ایمان قبول کر لیا اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دین و ایمان کی حفاظت کے لیے شرف ہجرت سے مشرف ہو گئے۔ امامت و سرفرادی اور نبوت و رسالت نسل ابراہیمی کا تر امتیاز ہے۔ آیت نمبر 28 سے 35 میں قوم لوط کی سرکشی کا تذکرہ ہے۔ ہم جنسی و لواطت انہی کی شروعات ہے۔ رہزنی ان کا شیوا تھا، مجلسوں میں بری باتیں کرنا ان کا دستور تھا۔ لوط علیہ السلام کے منع کرنے کا ان پر کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ لوگ ان کی زبردست مخالف ہو گئے۔ بالآخر لوط علیہ السلام کی بد دعا کے نتیجے میں فسادی تباہ و برباد ہوئے اور لوط علیہ السلام محفوظ رہ گئے۔ قوم لوط کی بستی الٹ دی گئی اور پتھر کی بارش برسائی گئی۔ آج بھی وہ علاقہ نشانی عبرت ہے۔ آیت نمبر 36 سے 40 میں قوم شعیب، قوم عاد، قوم ثمود، قارون، فرعون، حامان وغیرہ کی تباہی کا تذکرہ ہے۔ ان پر عذاب ان کے گناہوں کی پاداش میں نازل کیا گیا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 41 سے 44 میں معبودان باطل کی حیثیت اجاگر کر دی گئی ہے۔ ان پر اعتماد کرنا ایسائی ہے جیسے مکڑی کے جالہ پہ بھروسہ کرنا، جبکہ ہر شخص جانتا ہے کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام معبودوں کی حیثیت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ انسان کے بآسانی سمجھنے کے لیے ایسی مثالیں پیش کی جاتی ہے جس کا اعتراف اہل علم کو بھی ہے۔ آیت نمبر 45 سے 51 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن، اقامت صلاۃ کی تاکید کی گئی ہے۔ بے حیائی اور برے کاموں سے روکنا نماز کی خاصیت بتائی گئی ہے، اور ذکر الہی تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تمام شعبہ جات میں اس کے فوائد و برکات نمایاں ہیں۔ بطریق حسن دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا چاہیے۔ اگر بحث و تکرار کی نوبت آ ہی جائے تو عمدہ طریقے سے بحث و مباحثہ کیا جائے، متحدہ اور متفقہ چیزوں کے ذریعے لوگوں کو قریب کرنے کی کوشش کی جائے۔ چونکہ اہل کتاب کے پاس بھی آسمانی کتاب ہے، لہذا آسمانی کتاب کی بنیاد پر دین سیکھنا آسان ہوگا۔ نزول وحی سے قبل خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم انجان تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے اور نہ ہی لکھنا۔ امی ہونا ہی آپ کا معجزہ ہے، ورنہ باطل پرستوں کا شکوک و شبہات میں مبتلا ہونا کوئی تعجب خیز بات نہ ہوتی۔ قرآن اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے، لہذا ظالموں کے انکار کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کفار و مشرکین ظاہری اور حسی معجزہ کا مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن سراپا معجزہ ہے جو رحمت ہی رحمت اور نصیحت ہی نصیحت ہے۔ آیت نمبر 52 سے 55 میں رسالت محمدی کی شہادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کافی ہے۔ باطل کا اقرار اور اللہ برحق کا انکار کا نتیجہ تباہی ہے۔ عذاب سے متعلق کفار کی عجلت پسندی کا اعتبار نہیں ہے۔ وہ وقت مقررہ پر اچانک رونما ہوگا، اس وقت انہیں احساس بھی نہ ہو سکے گا۔ اس جلد بازی کا انجام عذاب جہنم ہے جو کفار کو نیچے اور اوپر سے ڈھانپ لے گا۔ آیت نمبر 56 سے 59 میں اہل ایمان کو نصیحت کہ ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کی جا سکتی ہے، ایمان کا سودا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایک دن مرنا ضرور ہے اور اللہ کے پاس بھی لوٹ کر جانا یقینی ہے۔ اس لیے عبادت الہی پر کوئی سمجھوتا نہیں، گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی فضیلت حاصل کرنا چاہیے۔ ایمان اور عمل صالح کی بنا پر جنت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے۔ صبر و توکل کے بدلے میں یہ نوازش ہوگی۔ توکل سے روزی ملتی ہے، اس کی نظیر دیکھنا ہو تو بے شمار جانوروں کا مشاہدہ کرو۔ چرند پرند حیوانات اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ تعالیٰ انہیں ہر جگہ روزی بہم پہنچاتا ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، آخر اسے روزی کیوں نہیں عطا کی جائے گی؟ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، ہجرت کیجیے اور فیض و برکات حاصل کیجیے۔ آیت نمبر 60 سے 66 میں کفار و مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہی ہے، چاند و سورج کو تابع فرما بردار بنانے والا
اللہ ہی ہے۔ بارش کے ذریعے مردہ زمین کو حیات نو بخشنے والا اللہ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود دنیاوی مقاصد کے تحت اس کی عبادت سے اعراض و انکار اور اس کی حمد و ثنا سے بیزار ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ رزق میں تنگی و کشادگی کرنے والا اللہ ہی ہے، وہ اپنے علم کے مطابق روزی فراہم کرتا ہے، جس کے لیے جتنی مناسب ہوتی ہے عطا کی جاتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیاوی زندگی تو کھیل تماشا کے سوا کچھ نہیں ہے، اصل اور قائم رہنے والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اس کی فکر کرنا چاہیے۔ ان کفار کا حال عجیب ہے کہ مصیبت کی گھڑی میں صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور نجات یابی کی صورت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انعامات ربانی کی ناقدری و ناشکری اپنا شیوا بنا لیتے ہیں، مگر اس روش کا برا انجام انہیں بعد میں معلوم ہوگا۔ آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 69 میں اہل مکہ کو حرم مکی میں سکونت پذیر ہونے کی وجہ سے خصوصاً اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ معبودان باطل کا انکار کر کے صرف اور صرف ایک اللہ واحد کا اقرار کرنا چاہیے، کیونکہ غیر اللہ کی شرکت افطرا پردازی ہے اور مفتری اور مکذب حق بڑا ظالم ہوتا ہے، جس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ البتہ جو لوگ راہ الہی میں جد و جہد کرتے ہیں اور پیش آمدہ مصائب و آلام پہ صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں تو ان کے لیے بے شمار راہیں کھل جاتی ہیں۔ ایسے خوش بختوں کو اللہ کی معیت و رفاقت نصیب ہوتی ہے، جن کی تائید و نصرت کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہی ہم جملہ مسلمانوں اور سارے انسانوں کو قرآنی آیات کے سمجھنے اور اسی مناسبت سے عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔